فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم اور آپ مل کے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام جیسا آپ سب جانتے ہیں میزان الحکمت، اور جو جلد ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جلد چہارم، یعنی والیوم 4 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور آج جس صفحے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اس صفحے کا نمبر ہے 566، اور اس پہ جو باب ہے اس باب کا نمبر ہے 1698، اور عنوان ہے جن کے برے اعمال مزین کیے جاتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید، جس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیات کا اس عنوان کے لحاظ سے حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ تو ہم ان مختلف آیات کو، ان کے ترجمے کو اور ان آیت کے حوالے کو کہ کس سورہ کی کون سی آیت ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو آیت یہاں پہ تحریر ہے اس کا حوالہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 4۔ اس آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ ترجمہ: یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کی کارستانیوں کو ان کی نظر میں مزین کر دکھایا ہے، پس یہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، یہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ ترجمہ: بھلا وہ شخص جس کو اس کا برا کام شیطانی دھوکے کی وجہ سے اچھا کر دکھایا گیا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہے، کبھی نیکوکار مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ اگلی آیت جو اس ضمن میں موجود ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون۔ اسی طرح جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کی کارستانیاں انہیں مزین کر کے دکھائی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم۔ ترجمہ: اور قوم عاد و سمود کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور اے اہل مکہ تم کو ان کے گھر بھی معلوم ہو چکے، اور شیطان نے ان کی نظر میں ان کے کاموں کو مزین کر دکھایا۔ اگلی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 63۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلک فزینا لهم الشیطان اعمالهم۔ ترجمہ، خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کے پاس بہت سے پیغمبر بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر کے دکھایا۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ انفعال کی آیت نمبر 48 اور ترجمہ ہے، اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا اور ان سے کہا لوگوں میں آج کوئی ایسا نہیں جو تم پر غالب آ سکے۔ اس کے بعد اب حدیث کا سلسلہ شروع ہے۔ لکھا ہے حدیث شریف، حدیث کا نمبر ہے 8027۔ ایک خطبے میں امیر المومنین شیطان کے پیروکاروں کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے۔ اس نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگا دیا ہے اور بری باتیں مزین کر کے ان کے سامنے رکھی ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 7۔ اگلی حدیث 8028۔ اور شیطان اس پر چھایا ہوا ہے جو گناہوں کو سجا کر اس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو، اور توبہ کی ڈھارس بندھاتا رہتا ہے کہ وہ اسے تعویق میں ڈالتا رہتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 64، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد تحریر ہے قول مؤلف۔ ملاحظہ ہو، انورٹڈ کامرز میں لکھا ہے عجب، بریکٹ میں ہے خود پسندی، اور پھر انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے خود پسندی کے کئی درجے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر ہے 569، اور یہاں سے اس صفحے سے جو نیا شروع ہو رہا ہے عنوان، وہ حرف سین سے شروع ہوگا، اور جو اس میں حرف سین میں جو ٹاپکس اس میں شامل کیے گئے ہیں ان کی فہرست یہاں پہ موجود ہے۔ تو پہلے فہرست پڑھتے ہیں اور پھر ان کی احادیث کا حوالہ پڑھنا شروع کریں گے۔ نمبر 1، مسئولیت، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ذمہ داری اور جواب دہی۔ نمبر 2، سوال، بریکٹ میں طلب علم۔ نمبر 3، سوال، بریکٹ میں طلب حاجت۔ نمبر 4، اسباب۔ نمبر 5، سب، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے گالی۔ نمبر 6، تسبیح۔ نمبر 7، مسابقہ، بریکٹ میں ہے مقابلہ بازی۔ نمبر 8، سبیل، بریکٹ میں راستہ۔ نمبر 9، سجدہ۔ نمبر 10، مسجد۔ نمبر 11، سجن، بریکٹ میں قید خانہ۔ نمبر 12، الصحت، سین سے ہے، الف لام سین ہے تے، بریکٹ میں حرام کی کمائی۔ نمبر 13، السحر، جادو۔ نمبر 14، السحق، بریکٹ میں لکھا ہے چپٹی۔ نمبر 5، سخریہ، بریکٹ میں لکھا ہے مسخرہ پن۔ نمبر 16، سخاوت۔ نمبر 17، السر، الف لام سین رے، بریکٹ میں لکھا ہے راز و نیاز۔ 18، السرریہ، بریکٹ میں باطن۔ 19 نمبر ہے سرور، بریکٹ میں لکھا ہے خوشی۔ 20واں ہے اسراف، بریکٹ میں فضول خرچی۔ 21 ہے سرقہ، بریکٹ میں لکھا ہے چوری۔ 22، سعادت۔ 23، سفر۔ 24، سفلہ، سین فے لام ہے، بریکٹ میں پست لوگ۔ 25، الصفا، الف لام سین فے ہے، بریکٹ میں بے وقوفی۔ 26، السقی، بریکٹ میں پانی پلانا۔ 27ویں نمبر پہ السکر، بریکٹ میں لکھا ہے نشہ۔ 28واں ہے مسکن۔ 29واں ہے اسلحہ۔ 30واں ہے سلطان، بریکٹ میں بادشاہ۔ 31، اسلام۔ 32، السلام۔ 33، التسلیم۔ 34، سمت۔ 35، استماع۔ 36، اسماء۔ 37، اسماء اللہ۔ 38، سنت۔ 39، السحر۔ 40، السید۔ 41، سیاست۔
42 التصویف، 43 السوق اور 44 السواق۔ یہاں پہ یہ فہرست تمام ہوتی ہے۔ اگلے پیج پہ ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 571 اور اس پہ ہے فصل 1، عنوان ہے مسئولیت، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ذمہ داری اور جواب دہی۔ اس کے نیچے تھوڑا سا چھوٹے الفاظ میں لکھا ہے باب کا نمبر 1699 اور پھر اس پہ ہیڈنگ لکھی ہے مسئولیت، اور اس کے نیچے ہے قرآن مجید، یعنی کچھ قرآن مجید کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ 3 مختلف آیات قرآنی کا حوالہ یہاں پہ موجود ہے۔ جو پہلی آیت ہے وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، بس ہم ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ہر چیز کا سوال کریں گے، اور خود پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اگلی آیت قرآنی جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں ٹھہراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اور اگلی آیت یہ ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 92 اور 93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اے رسول، تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اس کے متعلق ضرور باز پرس کریں گے۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لکھا ہے حدیث شریف، حدیث کا نمبر ہے 8029۔ مجھ سے بھی ضرور پوچھا جائے گا اور تم سے بھی یقیناً باز پرس کی جائے گی۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 12911، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم اس کتاب کی اگلی حدیث کو پڑھتے ہیں جس کا نمبر ہے 8030۔ میں تم کو ان امور کے بارے میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں جن کے متعلق تم سے باز پرس کی جائے گی اور جہاں پر تمہیں لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے۔ مدثر، سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 تھی یہ، اور فرماتا ہے وَيَعْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تمہیں اپنے ہی سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ نیز فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے رسول تمہارے ہی پروردگار کی قسم، ہم ان سے جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے اس کے بارے میں بہت سختی سے باز پرس کریں گے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 92 اور 93، یعنی تمہارے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کی باز پرس کی جائے گی۔ حوالہ ہے امالی شیخ مفید، صفحہ نمبر 152، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8031، اللہ کے بندوں اور شہروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم سے اس کے متعلق ضرور باز پرس کی جائے گی، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں اور چوپاؤں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، اور تم خدا کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید، جلد 7، صفحہ 304، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8032 ہے۔ اے قاریان قرآن کے گروہ، خداوند عزوجل سے اس چیز کے بارے میں ڈرو، اس نے تمہیں جس کتاب کا حامل قرار دیا ہے، کیونکہ مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ مجھ سے تبلیغ رسالت کا سوال ہوگا اور تم سے کتاب اللہ اور میری سنت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی جس کے تم حامل قرار پاؤ گے۔ حوالہ ہے نور الثقلین، جلد 3، صفحہ 611، حضرت رسول خدا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8033۔ روزے غدیر کی نماز کے بعد کی دعا میں ہے، اے اللہ جس کے وعدے سچے ہیں، اور اے وہ ذات جو وعدہ خلافی نہیں کرتی، اور اے وہ رب جس کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے، اگر تو نے ہم پر اپنے اولیاء کی ولایت کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے تو اس بارے میں تو اپنے بندوں سے باز پرس بھی کرے گا، کیونکہ تو فرما چکا ہے اور تیرا قول برحق ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی۔ سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8۔ اور پھر فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 24۔ حدیث کا حوالہ ہے نور الثقلین جلد 4 صفحہ نمبر 403، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1700، عنوان ہے ہر شخص نگہبان اور جواب دہ ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 834۔ آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ پس جو شخص لوگوں کا اسیر ہے وہ نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ عورت اپنے شوہر اور اولاد کے گھر کی نگہبان ہے، وہی ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حوالہ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ نمبر 1459، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 8035۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نگہبان سے ہر اس چیز کے بارے میں سوال کرے گا جس چیز کا اسے نگہبان بنایا ہے، کہ آیا اس نے اس کی حفاظت بھی کی ہے یا اسے ضائع کر دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 14636 اور 14637، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو اس کتاب کی ہے وہ ہے، اس کا نمبر ہے 8036۔ ہر شخص اپنی ملکیت اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حوالہ ہے غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1701 اور عنوان ہے کان نے جو کچھ سنا ہوگا اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اس کے نیچے پھر لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی آیت جو اس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ترجمہ، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کی قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اس کے نیچے تحریر ہے حدیث شریف، اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 8037۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان ان السمع والبصر کے بارے میں فرمایا، کان نے جو کچھ سنا اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، آنکھ سے جو اس نے دیکھا اور دل سے جو اس کا عقیدہ ہے پوچھا جائے گا۔ حوالہ مشکات الانوار صفحہ 255 اور کافی جلد 2 صفحہ 37، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8038۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، میرے ہمسائے کی کچھ لونڈیاں ہیں جو راگ رنگ کی محفل سجاتی ہیں اور سارنگی بجاتی ہیں۔ بعض اوقات میں وہاں پر جاتا ہوں اور ان کی محفل میں کافی دیر تک بیٹھا رہتا ہوں، ان کے گانے اور ترانے سنتا رہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بخدا
تم ایسا کرتے ہو تو کیا تم نے خداوند تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کی قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ حوالہ نور الثقلین جلد 3 صفحہ 164 اور حدیث کا نمبر ہے 212۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 577 پہ۔ اس پہ نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 2، عنوان ہے سوال، اور اس کا یہ پہلا حصہ ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے طلب علم، اور اس کے نیچے تحریر ہے باب کا نمبر ہے 1702، اور عنوان ہے سوال علم کی چابی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تحریر ہے قرآن مجید، اور یہاں پہ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ حوالہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7، اور جو حصہ یہاں پہ تحریر ہے اس آیت کا وہ ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر بریکٹ میں لکھا ہے علماء سے پوچھو۔ اس کے بعد حدیث شریف تحریر ہے، اور جو حدیث ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 8039۔ دل قفل ہیں جن کی چابیاں سوال کرنا، پوچھنا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8046، علم خزانے ہیں جن کی چابیاں سوال کرنا، پوچھنا ہے۔ خدا تم پر رحم کرے، پوچھا کرو، کیونکہ سوال کرنے سے 4 طرح کے لوگوں کو اجر ملتا ہے۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو، نمبر 2 معلم کو، نمبر 3 سننے والے کو، اور نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث نمبر 28662، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو اس کتاب میں تحریر ہے اس کا نمبر ہے 8041۔ علم خزانے ہیں اور ان کی چابیاں سوال کرنا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے، پوچھا کرو، کیونکہ پوچھنے سے 4 طرح کے لوگوں کو اجر ملتا ہے۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو، نمبر 2 بولنے والے کو، نمبر 3 سننے والے کو، نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 144، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث اب ہم پڑھ رہے ہیں 8042۔ جس چیز کا جاننا تیرے لیے ضروری ہے اور جس سے لا علمی کے بارے میں تیرا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا کرو۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8043۔ جہالت کی طرف رجوع کرنے سے بے اعتنائی نہ کرو، اپنے جہالت کے جرم کو تسلیم کر لو، خواہ تمہاری شہرت اس کے خلاف ہو، لوگ تمہیں عالم سمجھتے ہوں۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 16، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 8044۔ سوال کرنا نصف علم ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے 29260، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو صفحہ ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 579 اور باب کا نمبر ہے 1703، عنوان ہے احسن طریقے سے سوال کرنا۔ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 8045۔ احسن طریقے سے سوال کرنا نصف علم ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث کا حوالہ ہے 29262، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کتاب میں جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 8046۔ اچھے طریقے سے پوچھنا آدھا علم ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 160، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8047۔
جو احسن طریقے سے پوچھتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، اور جو اچھے طریقے سے علم حاصل کرتا ہے وہ احسن طریقے سے سوال کرتا ہے۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8048، جب تم سوال کرو تو سمجھنے کی غرض سے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو، کیونکہ جو جاہل سیکھنا چاہتا ہے مثل عالم کے ہے، اور جو عالم الجھنا چاہتا ہے وہ مثل جاہل کے ہے۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8049، ایک شخص نے ایک مشکل مسئلہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہیں پوچھو، کیونکہ جو جاہل سیکھنا چاہتا ہے مثل عالم کے ہے، اور جو عالم الجھنا چاہتا ہے وہ مثل جاہل کے ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ، حکمت نمبر 320، اور شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 232۔ اگلی حدیث 8050، ابھی طفیل کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنے خطبے میں فرما رہے تھے، مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، کیونکہ خدا کی قسم تم قیامت کے دن تک ہونے والی جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ اتنے میں ابن قوا کھڑا ہو گیا اور کہا، یا امیر المومنین، مجھے بتائیے کہ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اڑا کر تتر بتر کر دیتی ہیں، سورہ ذاریات آیت نمبر 1 کیا ہے؟ امام نے فرمایا، تجھ پر پھٹکار ہو، سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 4740، اور جو حدیث اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 8051۔ لوگوں کے جسموں میں نقص اور عقلوں میں فتور آنے والا ہے، مگر وہ جسے اللہ بچائے رکھے، ان میں پوچھنے والا الجھانا چاہتا ہے اور جواب دینے والا بے جانے بوجھے جواب کی زحمت اٹھاتا ہے۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 343، حضرت علی علیہ السلام۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 581 پہ۔ اس پہ باب ہے 1704، اور اس کا عنوان ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تمہیں بری لگیں۔ اب یہ باب جو ہے کافی طویل ہے، تو اس لیے ہم آج کی ریکارڈنگ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم یہیں سے ابتدا کریں گے، گویا صفحہ نمبر 581 اور باب نمبر 1704۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی پھر ہم اگلی نشست میں حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔